جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، ان دونوں قسم کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام کا جاری کیا جائے جو ہمارے دستور کے دفعہ نمبر 1 کے مطابق۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک صف ماتم بچھی ہوگی۔ اگر پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو نون لیگ بھی حصہ لے گی۔ سو استعفوں کا مسئلہ جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا۔ ان کے اندر ہی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، اب یہ حکومت کو کیا گرائیں گے اور حکومت سے کیا استعفے لیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم فارملی جو ہے تو وہ ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے اہم رہنما خواجہ محمد آصف کو آج بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اغوا کیا گیا ہے، اور خواجہ آصف کی گرفتاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت خوف میں ہے اور یہ جانے والی ہے۔ شیخ رشید ہمیں کہتے رہے، کوئی 2 سال کہتے رہے کہ نون لیگ میں سے شین نکلے گی، نون سے شین نکلے گی۔ آج نون سے تو شین نہیں نکلی لیکن فے سے شین نکل آئی۔ مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ایف سے اب مولانا شیرانی والی جے یو آئی نکل آئی۔ پارٹیاں پاکستان میں پہلے بھی ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن آج مولانا محمد خان شیرانی کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آج تک مولانا شیرانی کو یہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی اور آج آ کر پتہ چلا کہ نہیں جے یو آئی تو مولانا فضل الرحمان کی جاگیر ہے۔ آج وزیر اعظم نے بھی وعدے کر دیا کہ استعفے دینے ہیں تو جلدی کرو، استعفے دو تاکہ ہم ان کو منظور کریں اور بائی الیکشن کروائیں۔ ملکی سیاست جس موڑ پہ پہنچی ہوئی ہے، جس ڈگر پہ چلی ہوئی ہے، خوف ہی آتا ہے۔ ہم آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے۔ مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، نون لیگ سے تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی علی گوہر خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمل شوذب صاحبہ، پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ نادر گبول صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ سردار نادر گبول صاحب آپ نے وقت دیا۔ اور خوش بخت شجاعت صاحبہ ایم کیو ایم کی مرکزی رہنما ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، بہت شکریہ خوش بخت شجاعت صاحبہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کی پارٹی کے آج ایک لیڈر گرفتار ہو گئے، علی گوہر خان بلوچ صاحب، آپ ادھر ہی تھے، کیسے گرفتاری سامنے آئی؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس دن سے میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اگر آپ اس کو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اس وقت کی طرف جب مشرف صاحب نے کو لگایا تھا اور نواز شریف صاحب کو پابند سلاسل کیا، حکومت ختم ہو گئی۔ آپ ادھر سے جی بالکل، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تو وہ خواجہ صاحب جو ہے وہ میٹنگ کر کے نکل رہے تھے، باقی قائدین بھی ادھر تھے، مریم صاحبہ بھی ادھر والے گھر میں تھے۔ نہیں، یہ احسن اقبال صاحب کا یہ ادھر G3 میں یہ گھر ہے، تو G6 میں سوری، تو یہ ادھر سے نکل رہے تھے۔ تو جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو اغوا کیا والا جو فکرہ بولا ہے، مریم صاحبہ نے بالکل درست بولا ہے کہ جس طرح کہ مریم نواز صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے گئیں جیل میں، اور ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھیں مریم صاحبہ کی، اور ان کو ان کے والد کے سامنے اور بیٹی کے سامنے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا، تکلیف دینا، چونکہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں لوگوں کو اذیت پہنچا کے۔ تو یہ اذیتیں ہمارا راستہ تو نہیں روک سکتی، ہمارا راستہ تو ہے قانون کی حکمرانی پاکستان میں۔ نہیں، مریم نواز بھی ابھی پریس کانفرنس جب انہوں نے کی گرفتاری کے بعد تو وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ اب ان کو جانے کا خوف ہے اور یہ اب چلے جائیں گے۔ وہ آپ کے بندے گرفتار کر رہے ہیں، ہر دوسرا بڑا لیڈر وہ گرفتار ہو رہا ہے۔
عدالت ضمانت دے دے تو باہر آتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں, یہ کیسے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی, یہی تو بکھلاہٹ کی نشانی ہے پراچا صاحب, یہ بکھلائے ہوئے لوگوں کی نشانی ہے کہ جب سے انہوں نے لاہور والا جلسہ دیکھا اور پی ڈی ایم نے تحریک چلائی, اس کے بعد کبھی انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ میں جو ہے وہ الیکشن قبل از وقت کروانا چاہتے ہیں, کبھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو ہے مطلب ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے کرے, اس کی یہ ان کی بکھلاہٹ کی نشانی ہے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب پر جو جھوٹا مقدمہ بنا, بےعزتی ہماری نہیں, بےعزتی ان کی ہوئی پوری قوم کے سامنے, ہر لیڈر کے خلاف جھوٹا. میں جواب لے لوں. کمل شودب صاحبہ, مریم نواز نے یہ بھی کہا آج, بہت بڑا الزام لگایا کہ کچھ لوگ ملے تھے خواجہ آصف سے اور انہوں نے کہا کہ آپ نون لیگ کو چھوڑ دیں, آپ کے یہ خاص سارے کیسز 15-20 دنوں میں ختم ہو جائیں گے. تو یہ بندے توڑنے, اگر وہ ٹوٹتا نہیں ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ شوکت صاحب. مریم نواز صاحبہ کو میں بھی ملی تھی اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ پی ایم ایل این چھوڑ دیں, پی ٹی آئی میں آ جائیں, آپ کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. اس پہ وہ بھی جواب دے دیں. روز وہ کوئی کہانی گڑھ کے لے آتی ہیں, ایک آپ مذاق کر رہی ہیں, واقعی آپ نے کہا تھا ان سے. میں بھی سیریس ہوں. جیسے مریم نواز روز آ کے پریس کانفرنس کر کے ایک نیا جھوٹ گڑھ کے بھیج دیتی ہے, تو مجھے منع ہے کوئی ایسی بات کرنا. میں بھی کہہ دیتی ہوں. میں خواجہ آصف کو میں بھی ملی, میں نے انہیں روکا, میں نے کہا آپ چھوڑ دیں ان نالائق لوگوں کو, ان نکمے لوگوں کو, ان نااہل لوگوں کو جن کے والد صاحب بھاگ گئے آپ کے پارٹی کے قیادت. آپ ان پر ٹرسٹ کریں جو اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں. آپ چلا دیں میرا بیان بھی اسی طرح کا. مطلب کوئی بات کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. محترمہ ہے کون جو اس قسم کی باتیں کر دیتی ہے؟ ساری دنیا کی باتیں کبھی کوئی کرنا لیاقت نکال کے لے آتی ہے, کبھی اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ طاہر الاسلام صاحب جو ہیں وہ بندے اکٹھے کر کے جلسے کرتے تھے اور تھے وہ ان کے والد صاحب کے انڈر. تو مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں؟ کوئی سیریس پالیٹکس بھی سیکھ لیں اب. اچھا, ابھی آپ کو پہلے میں ان سے افسوس کرنا چاہ رہی ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. پی ڈی ایم کا جو جسد خاکی 13 دسمبر کو تو ریسیو ہو گیا تھا, آج وہ ماشاءاللہ دفن بھی ہو گیا. پرسوں میں نے یہ بات کی تھی جب یہ جلسے میں گئی تھی کہ ایک زرداری پوری پی ڈی ایم پہ بھاری. آپ دیکھ لیں زرداری صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دی وہ سامنے آ گئی. اب آپ کہہ دیں کہ زرداری صاحب کا اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے, اور ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح. انہوں نے کہا تھا کہ جیلیں بھرنے کا کام شروع کیا جائے, تو جیلیں بھرنے کا کام آج سے خواجہ آصف پہ شروع ہو گیا ہے. تو چیک کریں کہیں نیب میں جو بندے رکھوائے تھے انہی کی ریکمنڈیشنز پہ رکھائے گئے تھے, خورشید شاہ صاحب کی وجہ سے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی وجہ سے. تو کہیں پیپلز پارٹی کا تو نہیں نیب سے گٹھ جوڑ ہے کہ زرداری صاحب نے وہاں پرسوں بیان دیا کہ جیل بھرو تحریک شروع کی جائے, اور ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب جو ہے آج جیل میں. چلیں ادھر رکیے, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ادھر رکیے گا, میں پھر آتا ہوں. خوشبخت شجاعت صاحبہ, مریم نواز کہتی ہیں کہ خواجہ آصف کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا ہے, اور ابھی یہ علی گوہر خان چشمدید گواہ ہیں, وہاں سے ہی آ رہے ہیں اور جو ماحول بتا رہے ہیں, کیا واقعی یہ اغوا ہے آپ کی نظر میں؟ جب مفروضوں پہ گفتگو ہونے لگی ہے کہ میں تو حیران ہو گئی. یعنی ایک شخص گرفتار ہوا ہے, اب اگر وہ اغوا ہوا ہے یا وہ گرفتار ہوا ہے, آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. جو ادارے اس کے لیے مخصوص ہے وہ معلومات کریں کہ ان کو اغوا کیا گیا یا وہ خود چلے گئے جیل یا انہیں پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم گفتگو کس موضوع پہ کر رہے ہیں. گفتگو تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو آج کی سیاسی زندگی چل رہی ہے اس میں ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا ملک کدھر کھڑا ہے, ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک. ویسے کوئی میٹنگ کر کے نکلے باہر اور اس کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ کیسی سیاست ہے, پھر کس موڑ پہ ہیں, اسی کو ایکسپلین کر دیں. نہیں, کیا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے گرفتار کروا دیا ہے؟ میں پی ٹی آئی کی ترجمان نہیں ہوں, میں ایک ایسی جنرل بات کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اب یہ پوچھنا کہ جی یہ حکومت نے کروا دیا, اچھا ثابت کر دیں اور ہو گیا اگر تو واقعی حکومت نے غلط کیا ہو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. سیاسی لوگوں کی گرفتاریاں اور اس قسم کے اچانک واقعات جو ہیں یہ تو ایک عامریت کے زمانے میں ہوتے ہیں, لیکن یہ طے تو نہیں ہوا نا, اب 1 گھنٹہ نہیں ہوا ان کی گرفتاری کو. آپ میرے خیال سے ان اداروں سے معلومات حاصل کریں, تمام میڈیا والے, کہ جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہو کون گیا, کیسے انہیں اغوا یا گرفتار کیا گیا. اس بات کی اب پتہ
पता क्या होता है, आपका ही प्रोग्राम जाएगा ना ऑन एयर, कहते साहब आई एम सॉरी टू से, सब सीरियस संजीदा लोग यहाँ बैठे बात करें, आप इतने माशाल्लाह माशाल्लाह सीनियर एंकर हैं, मैं तो आप सबसे, मैं खाली सबसे कम इल्म हूँ, अपने आप को समझती हूँ, मैं अभी सियासी शागिर्दों में हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इसके बाद जो हमारी अवाम रात को परेशान हाल सोएगी, कितने लोग होंगे जो ख्वाजा आसिफ के हल्के के होंगे, कितने लोग होंगे जो पीटीआई के होंगे, कितने लोग होंगे जो नून लीग के होंगे, एक जहन में खलफशार हो, आया हुकूमत ने गिरफ्तार कर दिया, आया उन्हें अगवा कर दिया, आया वो खुद चले गए जेल, ये भी तो कहा जाता है ना कि लोग खुद जाके जेल में बैठ जाते हैं कि भाई हम जरा से थोड़े से अलग होना चाहते हैं। लेकिन आपने इतने सारे सवालात खुद खड़े कर दिए जो वसवसे अगर हम बात कर रहे हैं तो इतने सारे सवालात आपने माशाल्लाह खड़े कर दिए। इधर रुकिएगा, साबित हो जाए, हाँ इधर रुकिएगा। नादिर गबोल साहब, ये गिरफ्तारियां होती रहती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन ये अचानक गिरफ्तारी हुई, वो मीटिंग में गए और मीटिंग से बाहर निकले, जैसे अली गौहर खान साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखें, क्वाइट अनफॉर्चुनेट सी बात है, जब से इमरान खान साहब की ये हुकूमत आई है, गिरफ्तारियों का तो लिस्ट बना हुआ है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सहाफ़ी हो, कितने सारे आपके फ्रेटर्निटी सहाफत से वाबस्ता लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जब भी इमरान खान साहब से पूछा जाता है बोलते हैं जी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई मसला ही नहीं हुआ है। तो अभी बिल्कुल अली गौहर साहब ने सही फरमाया, ये इतने बौखलाहट के शिकार हो गए, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको बस सुबह उठते हैं, बस सोचते हैं कि भाई आज हम क्या करें अपनी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए। तो उसी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए इन्होंने शायद आज ख्वाजा आसिफ को पकड़ा है, जो कि एक जगह इनके वज़रा आते हैं टीवी पे, कह रहे हैं जी हम तो इनवाइट कर रहे हैं कि आए हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ डायलॉग करें, और दूसरी जगह वो एमएनएस को अरेस्ट कर रहे हैं। किसी भी बेसिस के ऊपर ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला है नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, पीपल्स पार्टी के कितने सारे अरकान को इन्होंने अरेस्ट किया है। तो देखें, ऐसे तो असेंबली भी नहीं चलती, गवर्नमेंट भी नहीं चलती, और इनकी सीरियसनेस का भी इसी चीज से पता चल रहा है। अगर अरेस्ट करना ही है तो आपके अपने बगल में इतने सारे एमएनएज और मिनिस्टर्स, वज़रा बैठे हुए हैं, पीटीआई के अरकान बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हैं करप्शन के एलिगेशंस, जो हैं डुअल नेशनल। सबसे पहले तो आप जाएं फैसल वाउडो का पकड़े, जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में झूठ लिखा कि वो कोई डुअल नेशनलिटी रखते, हालांकि आज प्रूव हो चुका है कि उनके पास डुअल नेशनलिटी है, उनके पास लंदन में प्रॉपर्टीज निकली हैं। अपनी बहन के ऊपर आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन शुरू करके उनको अरेस्ट करते हैं, जिन्होंने सुई धागे की मशीन से पूरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी अमेरिका के अंदर। आपके इतने सारे और हैं, जहांगीर तरीन हो गए, खुसरो बख्तियार हो गए, आपको सिर्फ नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान नजर आ रहे हैं। देखें, आज बिलावल भुट्टो गबोल साहब इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, मैं आप ही से शुरू कर लूंगा। ये जो क्वेश्चन रेज किया कमल शोजब साहिबा ने कि आसिफ अली जरदारी ने अभी कल ही तो कहा था कि जेल भरो तहरीक और आज ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए, क्या लाड़काना जाना भी नून लीग के लिए महंगा पड़ रहा है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। नादिर गबोल साहब, मैं आप ही के पॉइंट को आगे लेकर जाना चाह रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, जो आज सीईसी के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की भरपूर मुजम्मत की। लेकिन अभी आपने सुना ब्रेक से पहले कमल शोजब साहिबा कह रही थी कि आसिफ जरदारी ने अभी परसों ही कहा कि जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं, और आज ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार भी हो गए। कोई है कनेक्ट इसमें? नहीं, इसमें कनेक्ट सिर्फ यही है कि आसिफ जरदारी साहब कोई 2018 में पहली दफा सियासत में नहीं आए। उससे पहले उनका कोई दर्जी की दुकान नहीं थी कि अचानक से बस वो 18 में उनको टिकट मिल गया और वो सियासत में आके कुछ बन गए। वो उनकी एक सियासी जद्दोजहद है। 30 साल से सियासत में 1988 में पहली दफा वो एमएनए बने थे, और उन्होंने कई सारे आमिरों को भी देखा है, उन्होंने बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं। बल्कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कल एक जबरदस्त बात की कि मैंने कराती आर्मी चीफ होते हुए और सदर होते हुए, तो फिर इमरान खान क्या चीज है मेरे लिए। तो वो सियासी तजुर्बा रखते हैं, और उनको पता था कि हुकूमत के पास यही हथकंडे अवेलेबल होते हैं ना। वो गोली तो नहीं मार सकते जरदारी साहब को या मरियम साहिबा को या नवाज शरीफ साहब को। वो यही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि शहबाज शरीफ को जेल में डाल देंगे, दीगर एमएनएस को जेल में डाल देंगे।
اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے عامروں کے پاس؟ ہر عامر نے یہی کیا ہے، ضیاء الحق نے بھی یہی کیا ہے، ایوب خان نے بھی یہی کیا ہے، مشرف نے بھی یہی کیا ہے، اور اب جو عامروں کی مدد سے جو آئی ہے قوت آج ابھر کے، تو وہ بھی اسی کڑی کا ایک کڑی ہے اسی چین کی. تو ان کے پاس کوئی اور چیز تو ہے نہیں، اپنی پرفارمنس تو ہے نہیں ان کے پاس کہ عوام کو بولیں کہ جی ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے. عوام کو یہ تو نہیں بول سکتے کہ ہم نے نوکریاں دی ہیں آپ کو، عوام کو یہ تو نہیں بول سکتے کہ آپ کے لیے ہم نے گھر بنا کے دیے. تو اپنی کوتاہیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کے پاس صرف ایک یہی چارہ ہے کہ بس لوگوں کو آپ جیل میں ڈالتے رہو. چلیں جیل میں ڈالنا ہے ایک آپشن ہے ان کے پاس. ادھر رکیے گا کمل شذب صاحبہ. مریم جو آپ بات کر رہی تھی کہ نیب انہوں نے ہی رکھا ہوا ہے، مریم نواز نے اس بات کی بھی وضاحت کی. وہ کہتی ہیں کہ نیب کو ہم تو نظر آ جاتے ہیں لیکن جنہوں نے چینی چوری کی وہ نظر نہیں آتے، جنہوں نے بجلی چوری کی وہ نظر نہیں آتے، LNG جنہوں نے وقت پہ نہیں خریدی اور 122 ارب کا نقصان ہوا وہ نظر نہیں آتے. تو وہ جو امپریشن عدالتیں بھی لکھتی ہیں اپنے فیصلوں میں کہ تاثر ہے سیاسی انتقام کا، وہ تو مریم نواز بڑی وضاحت سے کر گئیں. خواجہ آصف گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ایسٹس بیونڈ مین کا یعنی آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں جن کے اوپر اب بات آ رہی ہے، رپورٹس آپ کی اپنی حکومت میں آئی ہیں، وہ گرفتار نہیں ہوتے. اچھا میں ذرا جواب دے دوں ان کو، نادر گبول صاحب کو، اور بیچ میں آپ کے بھی سوالوں کے جواب آ جائیں گے. میں انہیں بتا دوں شاید یہ بچے ہوں گے اس ٹائم پہ جس وقت 11 سال انہی کے جو زرداری صاحب ہیں نا، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین 80s کے MNA اور اب صدر بھی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو بند کرنے والے کوئی اور نہیں انہی کے محترم نواز شریف صاحب تھے. اور سیف الرحمان اور جسٹس قیوم کی جو ویڈیو ہے وہ سنوا دیجئے ان کو کہ اس میں کس کی آواز ہے اور کس کو کیا کہا جا رہا ہے. اور انہی دنوں میں کوڑے پڑا کرتے تھے آپ کی برادری کو، اور اس کے بعد بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا گیا تھا. تو آپ شاید بھول رہے ہیں. اور بے نظیر صاحبہ کی الیکٹڈ حکومت کو زرداری صاحب کی موجودگی میں 2 دفعہ گرانے والے نواز شریف صاحب ہیں، اس کو وہ بچا نہیں سکے تھے. اس کے بعد زرداری صاحب کی موجودگی میں ان کے اپنے اپوائنٹڈ کٹ پتلی جو 2 وزیر اعظم تھے ان کو بھی فارغ کروانے والے کوئی اور نہیں نواز شریف صاحب ہیں. پاکستان میں جب الیکٹڈ حکومت گرانے کا کریڈٹ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. ایک حکومت انہوں نے نہیں گرائی اور وہ انہی کی اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب کی تھی جو 1.25 سال رہی ہے. دوسری بات یہ سن لیجئے، اگر تو یہ ڈکٹیٹرز کی لائی ہوئی حکومت ہے تو ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ پھر اس میں پورے شامل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دیگ میں سے چند چاول سندھ میں جو نکلے وہ بڑے پاکیزہ تھے، وہاں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے رہے اور آپ کا الیکشن جو ہے بڑا پاک صاف ہو گیا، اور جہاں سے PTI الیکٹ ہوگی وہاں سارا جو ہے وہ ڈکٹیٹرز نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کروا دیا. تو پھر تو آپ بھی اسی تھالی کے چٹے پٹے ہیں، آپ بھی پھر ڈکٹیٹرز کی ہی پیداوار ہیں جو پچھلے 10 سالوں سے 12 سالوں سے سندھ میں بیٹھے ہیں. جہاں تک مریم بی بی بات فرما رہی تھی تو مریم بی بی سے پوچھنا یہ تھا کہ جو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے اوپر کیسز ہیں یہ آج کے تو ہیں نہیں. آپ ذرا چیک کر لیجئے زرداری صاحب کے دور میں کون کون سے کیسز بنے، اور آپ کے دور میں آپ کے چچا جان ہوا کرتے تھے جو آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ کے سامنے آنے کی وجہ سے چلے گئے، جن کا نام ہے چودھری نثار صاحب. انہوں نے بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر ہوتے ہوئے اتنے تھبے رکھ کے پریس کانفرنسز کی ہیں 2015 میں اور 16 میں. اگر پرانے کیسز کھل سکتے ہیں، پرانے کیسز کھل سکتے ہیں تو نئی رپورٹس پہ نئے کیسز نہیں کھل سکتے کیا؟ خورشید شاہ صاحب کے کیسز کے بارے میں وہ نکال لیجئے پریس کانفرنس اور ان کے بیانات چلائیے. زرداری صاحب کے بیانات نواز شریف کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، اور شہباز شریف کے اور نواز شریف کے بیانات ان کے بارے میں. یہ کرپشن بولتے تھے. ایک منٹ شوکت، ایک منٹ ہے، اس نقطے پہ تو آ جائے نا جو نقطہ آپ کے سامنے آج رکھا گیا ہے. انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. جو نقطہ آج آپ کے سامنے آج کا جو نقطہ رکھا گیا ہے وہ مریم بی بی کو اچانک جیسے 6-8 مہینے سال پہلے ان کو خیال آ گیا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے، ایسے ہی آ کے وہ بیانات دے رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ خواجہ آصف پہ کمبل ڈال کے انہیں کسی نے نہیں اٹھایا. وہ پچھلے کافی دنوں سے آپ کو سین میں سے آؤٹ نظر آ رہے تھے. ریزن کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو کرتوت کیے ہوتے ہیں، جب آپ نے گاجریں کھائی ہو نا تو پھر پیٹ میں درد کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. جب آپ نے قبضے کیے ہیں، جب آپ نے پیسے بٹورے ہیں تو پھر تکلیفیں ہوں گی. اور ایک چیز اور ہے، گاجروں والا محاورہ جو ہے نا، گاجریں کھانے والا محاورہ جو ہے نا، یہ PTI ہمارے دوستوں کو بڑا یاد آتا ہے. لیکن یہ آٹا، چینی، انڈے ادھر بھی کہیں آ جائے. علی گوہر خان صاحب، جی آٹا چینی کا بتا دیتی ہوں آپ کو. آٹا چینی کا
پھر آ جاتا ہوں میں پھر آ جاتا ہوں کسی اور کو بھی بولنے دیں. میں پھر آ جاتا ہوں بڑی انرجی ہے لیکن میں پھر سوال کر رہے ہیں نا, یہ تو پی ڈی ایم ہے. اچھا میں پھر آ جاتا ہوں, یہ تو پی ڈی ایم ہے نا, پلیز رک جائے, میں پھر آ جاتا ہوں. ابھی جیسے گرفتاری کی خبر آئی تو اس وقت محمد زبیر صاحب ایک ٹی وی شو میں حامد میر صاحب کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ چونکہ لاڑکانہ میں جلسہ ہوا ہے, لاڑکانہ کا جلسہ ابھی حکومت کو ہضم نہیں ہو رہا, جس طرح مریم نواز کا وہاں استقبال ہوا اور وہ بے نظیر بھٹو شہید کی مزار پہ بھی گئیں, حاضری بھی دی, بلاول بھٹو, آصفہ اور بختاور دوسروں کے ساتھ وہ ملتی رہیں. پیپلز پارٹی میزبان تھی, اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں؟ خواجہ آصف تو خود ابھی کچھ دن پہلے یہ کہتے تھے کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, مجھے پکڑ لیا جائے گا. دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے, یہ ایک بڑے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو جمہوریت کی جو ہے ایک تحریک چلانے والی پارٹیز ہیں وہ ان کے قائدین کی گرفتاری کا تو پراچا صاحب یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنا, پوری ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی. وہ باتیں کرتے تھے کہ جان خدا کو دینی ہے, جان تو سب نے خدا کو دینی ہے, لیکن بھائی جان خدا کو دینے کا قسمیں اٹھا کے جھوٹے مقدمات بناتے ہیں, لیکن وہ چھڑیں. یہ ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ وہ کوڑے مارتے تھے ضیاء الحق صاحب, یہ انہی کوڑوں سے ڈرتے ہوئے کوڑوں والوں کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے. ہم ان کے قدموں میں نہیں بیٹھتے جو کوڑے مارا کرتے تھے. آج البتہ یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ ٹاک شوز میں جاتے ہیں اور جا کر جوتے اور بوٹ جو ہیں وہ ٹیبلز کے اوپر رکھ دیتے ہیں. ان کی یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میری وہ آپ کو بھی پتہ ہے, کس کی واڈا صاحب کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے وزراء شادیوں میں جاتے ہیں اور صحافیوں کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں. یہ بھی تبدیلی ان لوگوں کی آئی ہے. اور جو یہ گاجروں والی بات کر رہی ہیں نا وہ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ گاجریں ہم نے کھائی ہوں گی, انہوں نے تو کھائے ہیں ڈالر. ان کے تو پیٹ میں درد نہیں, انہوں نے اربوں روپے چینی سے کھا لیے ڈالر کی شکل میں, انہوں نے اربوں روپے کے کیک بیکس ادویات میں سے لے لیے, لہذا ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوگی. وہ گاجروں سے درد کبھی کبھی ہو جاتی ہے, لیکن ڈالر کھانے سے جو ہے وہ ڈالر کھانے سے درد نہیں ہوتی. وہ آپ بی آر ٹی پشاور سے ڈالر کھا لیں, فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس پہ اسٹے آرڈر لے لیں, پھر بھی آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگی. پھر آپ اس کے علاوہ سونامی ٹریز سے اربوں روپے ہڑپ کر دیں, اس سے درد نہیں ہوگی, گاجروں سے درد ہوگی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے پراچا صاحب کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ گھبراہٹ کا ایک نتیجہ ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے یہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی. اور اس کی میں پہلی ایسی خوشخبری جس طرح سے کل میئر اسلام آباد کا الیکشن نون لیگ نے جیتا اور ان کو شکست فاش دی, کل کا دن ہے نا, پورے میڈیا پر یہ خبر آئی. تو یہ جس وقت ہمارے لیڈران پابندے سے حاصل ہو رہے ہیں تو اس وقت مطلب ہے کہ ان کے مرکز میں جدھر نیازی صاحب ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں, جو کمل شوذب صاحبہ کا جس شہر میں گھر ہے, ان کو بتائیں کہ اپنی باری پہ بولے. کچھ مینرز ہوتے ہیں پروگرام کے, میں نے ان کی باری پہ مداخلت نہیں کی. یہ خاتون ہونے کا فائدہ مت اٹھایا کریں. میں آگے بڑھتا ہوں ان سے یہ ہمیں گالیاں دیں گی کیونکہ کل جو ان کو شکست فاش ہوئی ہے نا میئر کے الیکشن میں, وہ ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی. آپ کو مبارک ہو, کل آپ کا میئر بن گئے تھے. خوشبخت شجاعت صاحبہ. شوکت صاحب مجھے ذرا جواب دینے. اچھا میں آتا ہوں, میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جواب ضرور دیں لیکن گالیاں تو نہ دیں. میں خوشبخت شجاعت صاحبہ ایک منٹ آپ رکے نا, میں پھر آتا ہوں. آپ رکے نا, ایک منٹ رکے نا. چیئرمین پی ٹی آئی کے ایم سی آئی کے اگر آپ نے جواب ہی دینا ہے تو فارن فنڈنگ کیس کا دیں بھائی. اگر آپ نے جواب جو عمران خان کی بہن اربوں روپے ہڑپ کر گئی ہے اس کا جواب دینا. اگر آپ کو جواب دینے کا اچھا رکے سونامی ٹریز میں آپ نے اربوں کھائے اس کا جواب آپ دیں. جواب آپ کسی نے روکا ہے؟ بلوچ صاحب رک جائیں. خوشبخت شجاعت صاحبہ گرفتاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی ایم کیو ایم پاکستان میں بھی گرفتاریوں کی ایک تاریخ ہے. ابھی بھی سید امین الحق صاحب وفاقی وزیر ہیں, وہ کابینہ میں بیٹھ کے اس کا ذکر کیا کرتے ہیں. آج گرفتاری ہوئی, ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا سوچتی ہیں؟ یہ کوئی ریلیونس ہے کسی چیز سے یا ایک نارمل گرفتاری ہے؟
देखिए पराचा साहब, एक तो मैं ये अर्ज करूंगी कि ये वकाफात अमल जो है इसको ना मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हैं। कल जो होता है उसका असर आज पड़ता है और आज जो होगा उसका असर कल जरूर पड़ेगा। सियासत में हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है। जिस दौर में जो आया, जिसका डंडा उसका जोर, जिसका राज उसकी हुकूमत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये होता रहा। हम अगर मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने तो ये दुख उठाया है ना। जो भी हुक्मरान आए उन्होंने आके कितने लोगों को अंदर डाल दिया, कितने लोगों को अगवा करवा दिया, कितने लोग गायब हो गए, कितने मिसिंग पर्सन है जिसके लिए अभी भी एमपीएम तलाश जारी रखे हुए है। मैं सिर्फ यहाँ ये अर्ज करना चाहती हूँ कि ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में तारीख दोहराने का, और हर सियासी दौर में वो तारीख दोहराई जाती है, जो आता है बाद में जब दूसरे गिरफ्तार करते हैं या नहीं करता है तो उस पर ये इल्जाम लगता है। मैं तो आपसे पहले अर्ज कर रही थी कि अगर तक आज से उसने बात की थी, उस बात को प्रिंट बनाकर भी नहीं कह सकते कि आज आजाद गिरफ्तार किए गए। बहुत ही ज्यादा जीरक सियासत देश में बिल्कुल हो नहीं सकता। लेकिन आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, मैं ब्रेक भी ले लेता हूं, हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खुशबख्त शुजात साहिबा से दोबारा बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। खुशबख्त शुजात साहिबा आप बात कर रही थी, मैं थोड़ा और भी क्वेश्चन ऐड करता हूं। पाकिस्तान में पार्टियां टूटती हैं, एमकेएम पाकिस्तान बनी थी, आज जेयूआई पाकिस्तान बन गई, ये कैसा फिनोमिनन आप देखती हैं? देखिए पाकिस्तान में पार्टियां टूटती हैं, तोड़ी जाती हैं, तोड़वाई जाती हैं, ये तमाम अगर आप साब्ते और लायके इस्तेमाल करें तो इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि ये तो वेल पूल है, इसमें तो एक अंधा कुआं है जिसमें हम गोल गोल घूम रहे हैं। हर दफा जब खुदा का बस एक शुक्र है कि थर्ड इलेक्शन हुआ और हम उसके प्रोसेस से गुजर रहे हैं और ये जमहूरी सिस्टम पूरा 5 साल बरकरार रहे ताकि लोगों में मजीद शऊर बेदार हो। लेकिन अगर आप गौर करें तो हर दफा वही तारीख दोहराई जाती है, उसका तरीका कार मुख्तलिफ हो जाता है। हर दफा हुकूमत अपना तरीके कार बदलती है, सियासतदान अपने तरीके कार बदलते हैं और उन सियासतदानों को चलाने वाले अपना तरीका कार बदलते हैं। तो हमारी तारीख तो इस बात से भरी पड़ी है। और अब इस वक्त जो ख्वाजा की आप बात कर रहे हैं, इसका भी कल परसों मजीद इसमें पैदा होगी, मजीद इसमें कुछ इबाम पैदा होंगे, मजीद इस पर आप प्रोग्राम करेंगे, मजीद बातें होंगी और इन दी एंड कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। 4 दिन बाद किसी और की गिरफ्तारी, खुदा न खास्ता, 4 दिन बाद कोई और हादसा, अल्लाह न करे, कोई सानिया मेरे मुंह में खाक, कोई चीज ऐसी हो जाएगी ख्वाजा साहब की गिरफ्तारी को हम भूल जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी यानी घूम फिर के हम फिर उधर ही आ जाएंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये माजी में भी होता रहा है और आज भी ऐसा हो रहा है। कुआं है जो माजी में होता रहा वो दोहराया जा रहा है। ये मकाफाते अमल भी है, आज जिसने किसी के साथ कुछ किया आज उसके साथ वो होना है और कल उस दूसरे के साथ वो होना है। ये तो अल्लाह ताला की हिकमत और तरीका कार है, इससे तो आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते। इधर रुकिएगा, मैं जेयूआई के हवाले से बात कर रहा हूँ। कराची में भी जेयूआई की जी प्राचा साहब एक अर्ज करना जी प्लीज मैं सिर्फ अर्ज करना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शकूक और शुबहात की बिना पर हम इतने लंबे लंबे बयानात ना दें, बस इतनी बात कहना चाहती हूँ। जब तक कोई चीज साबित ना हो, कोई चीज सबूत के तौर पे सामने ना आए, हमें सिर्फ फरीजों पे और मफरूजों पे गुफ्तगू इतनी लंबी नहीं करनी चाहिए। ये दुरुस्त फरमाया आपने। नादिर गबोल साहब, जेयूआई कराची में, सिंध में भी एक बड़ी एस्टेब्लिश्ड कुव्वत है, कारी उस्मान वहाँ पर अमीर हैं। तो ये जो इस्लामाबाद में ये ड्रामा हुआ आज, आप क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी भी किसी ज़माने में टूटी थी, पीपीपी से 4PP हुए, फिर पैट्रियट बन गई थी, वो भी एक ज़माना था। अभी जेयूआई एफ से आज पी पाकिस्तान बन गई, आज 2 जेयूआई बन गई। ओवरऑल वहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कराची में?
دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کافی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پردے کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ نہیں سدھری ہیں، پچھلے 70 سال سے نہیں سدھری ہیں. وہ پارٹیز کو توڑنا، حکومتوں کو توڑنا، ڈیموکریسی کو ہائی جیک کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پارٹی ہوتی ہے، جس کا نظریہ جس کے پیچھے ہوتا ہے، پارٹی وہی رہتی ہے. لوگ چھوڑتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی توڑ کے پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنی، کوئی نقصان نہیں ہوا. پیپلز پارٹی پھر ابھر کے آئی، حکومت بنائی. فیصل صالح حیات جو پیٹریٹس کے جو سربراہ تھے مشرف کے دور میں، وہ باقاعدہ واپس پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اسی طرح سے نون لیگ میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ بہت سارے نون لیگ کے اراکین ایک زمانے میں 14 MNA تھے کہ 16 MNA رہ گئے تھے مشرف کے ٹائم. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کا، بلکہ مشرف نہیں، نواز شریف کا 97 والا جو حکومت تھی، اس حکومت میں 1997 میں ہمارے پورے پاکستان سے صرف کوئی پتہ نہیں 11-17 MNAs بنے تھے، اور پورے پنجاب سے ایک بھی نہیں MNA یا MPA بن سکا تھا، جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی. مگر پھر ہم نے کم بیک کیا، 2002 میں بھی کیا، سب سے لارجسٹ سنگل پارٹی بن کے ہم ابھری تو پیٹریٹس بنی، تاکہ پھر کاف لیگ کو اس نے سپورٹ کر کے. تو آج اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کاف لیگ میں چلے گئے، وہ واپس نون لیگ میں آ گئے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جو لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا، آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. آپ کی بات سے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان قائم ہیں اپنی جگہ پر. کمل شذب صاحبہ، یہ بندے جو آج آئے ٹوٹے، وہ JUI کا اندرونی معاملہ تھا، لیکن وزراء بڑے خوش تھے ماشاءاللہ. شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا. آپ کی پارٹی کیوں خوش ہے جی؟ اس کی پارٹی معاملے اگر ان کیمرہ سیشن میں ڈسکس کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ آ کے میڈیا پہ ساری دنیا کو مخاطب کر کے اور حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں تو کیوں ہم خوش نہ ہو؟ جو ہمیں سارا دن تانے مار رہے ہیں یا ہمیں ڈیٹس دے رہے تھے، 30 دسمبر کو ہم یہ کر دیں گے، 8 دسمبر کو آر پار ہو جائے گا، 13 دسمبر کو تو گئی حکومت. جب ان کا کیما ہو رہا ہے، مرونڈا بن رہا ہے، تو ہم تالیاں بھی نہ بجائیں. اتنے تو آپ ظلم نہ کریں. ہم نے تو پہلے دن بتایا تھا کہ ان کے ڈیفرنسز ہیں. یہ اتحاد بین المجرمین کرپشن بچاؤ پہ ہوا ہے. بتا دیں وہ جو کرپشن والے کیسز ہیں جن سے نیب ان سے کچھ نہیں پوچھتا، ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیں. وہ سونامی ٹریز میں جو اربوں کھائے ہیں، DIT پشاور میں بھی ذرا مجھے جواب دیں. اب ان کی باری ہے، اب ان کی باری نہیں. پھر میری باری میں کیوں بولتے ہیں؟ نہیں، آپ کی باری میں نہیں بولیں گے جی. ان سوالوں کے جواب دیں. کمل شذب صاحب آپ لوگوں کے نام آپ بولیں. پناما کوئین کے نام 4 محل میں بول رہی ہوں. جی پناما میں 4 BIT پشاور کا بھی بتائیں نا. BIT پشاور میں وہ محترمہ مریم صاحبہ جو اربوں روپے عمران نیازی نے چینی میں اپنی ATM کے ذریعے کھائے، ذرا وہ بھی بتا دینا. کمل صاحبہ محترمہ بتائیں نا، جو اربوں روپے نیازی صاحب نے کھائے، اپنے کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھ کے اپنے سائن کیے، اس کا کمل صاحبہ بتائیں نا کہ اس کا آپ سے احتساب کیوں نہیں کیا جاتا اور جواب کیوں نہیں لیا جاتا؟ جو اربوں روپے آپ نے چینی میں کھائے اس کا جواب آپ کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ جو آپ نے ادویات میں عامر کیانی کے ذریعے اربوں روپے نیازی صاحب نے کھائے، اس کا ذرا جواب دینا. اس کا کوئی احتساب کا ادارہ آپ کے اکاؤنٹ منجمد کیوں نہیں کرتا؟ جو آپ نے سونامی ٹریز میں جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے، جواب تو دینے، یہ بولتی جواب نہیں دیں گی نا. نہیں، جواب دے رہی ہیں. اگر اس ٹاپک پہ بات کریں تو میں اسی ٹاپک پہ جواب دے رہی نا. اور ویسے بھی ان کو شوق ہے دوسروں کی بارے میں بولنے کا. بات کر رہی ہیں. جی کمل صاحبہ، آج PDM ٹوٹ گئی ہے، مریم صاحبہ بکھلائی ہوئی ہے. ان کی تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. اور اسلام آباد میں جواب دے دینا. جو اسلام آباد میں آپ 2 مہینے بعد آنا دوبارہ الیکشن ہوئی ہے، اس کا بتا دینا کہ 2 مہینے بعد جب آپ کے سارے چیئرمین، میرا خیال ہے اسلام آباد میں آپ کی رہائش ہے اور روز ٹاک شو اور یہاں جھاڑو پھرے گا، پھر آپ دیکھیے گا جن کو انڈا جو ہے چیئرمین جب ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ MCI بنے گی، پھر دیکھیں گے. بتاؤ 5 روپے کا 2 مہینے بعد آپ نے جو دھاندلی کے رونے ہیں نا، شوکت صاحب آج کی تاریخ یاد رکھ لیں. 2 مہینے بعد ڈالر 100 روپے میں تھا، آج 160 روپے کیوں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ. اور یہ بتاؤ کہ ہمیں تو گاجریں کھانے سے بتا رہی تھی درد ہے، آپ ڈالر اربوں روپے کھا گیا، آپ کے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوتی. ہمیں بھی وہ ڈاکٹر بتا دیں. آج کل
फ्रेश गाजरें आई हुई हैं। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। और वो अंडे भी फ्रेश आए हुए 28 रुपए का अंडा मिल रहा है। हम तो फिर गाजरें ऑफर कर रहे हैं। 28 रुपए का अंडा, अगर आपको किचन चलाना आता है तो पता होगा अंडे की क्या कीमत है। अली गौहर खान बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले यहाँ पर। कमल शोदब साहब बहुत शुक्रिया। कमल शोदब, मुझे अफसोस है तुम्हें शिकस्त फाश हुई तुम्हारी पार्टी को कल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। कल 10 बजे फिर हाजिर होंगे। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।